MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے درمیان میں دو بڑے ہستی موجود ہیں جن کا خطاب ہمیں جم کر کے سننا ہے۔ ابھی بھی حضرت مفتی صاحب فون کی کہ تھوڑی دیر میں حاضر ہوں گے اور قاری صاحب بھی ہمارے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں وہ محفل میں تشریف لے آئیں۔ اب میں اس کے بعد میرے رفیق محترم حضرت علامہ مولانا افسر صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، اپنا ناصحانہ کلمات سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوسر إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: أو صدقة جارية، أو ولد صالح، أو علم ينتفع به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پر بس محبت کی بات ہے، دیوار نفرت کی گراؤ تو بات ہے، انسان کی شعور جگاؤ تو بات ہے. واجب الاحترام، قابل قدر، معزز و معقر علماء کرام، حفاظ قرآن،
طلباء عزیز، بزرگوں، جوانوں، دوستوں، عفت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ یہ جلسہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے مرحومہ جنتن بی بی صاحبہ کے نام سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اس جلسے کا عنوان عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی ثواب کو پہنچانے کے لیے، ثواب کو منتقل کرنے کے لیے، قرآن پڑھ کر انہیں عیسیٰ علیہ السلام کرنے کے لیے محفل وعظ منعقد کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا تذکرہ کر کے ان کو ثواب پہنچانے کے غرض سے، اسی نیت سے آپ حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور ہم لوگ بھی حاضر خدمت ہیں۔ سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ان صاحب خانہ نے، گھر والوں نے علماء کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک کے بعد دیگر بڑے بڑے اکابرین اسلاف اللہ والوں کو مدعو کیے ہیں۔ اللہ ان کے بلانے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے آنے کو باعث خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے آمد سے محلے میں طے شدہ عذاب کو اللہ ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ خالق و مالک نے ہم لوگوں کو دین کے لیے، دین کے مجلس میں بیٹھنے کے لیے قبول فرمایا۔ بہت سارے مسلمان، بہت سارے ایمان والے بھائی ایسے نورانی، قرآنی، ایمانی محفل سے دور ہیں۔ اللہ جسے پسند فرماتا ہے، اللہ جسے محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اپنی محبت بھری نظر ڈالتا ہے، اسے دین کے محفل میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اصل بیان ہمارے بڑے اکابرین علماء کرام کا ہوگا۔ ہم تو ایک طالب علم کے حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آج کے دنیا میں ہر آدمی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے۔ ہر آدمی اس وقت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، اور ایسے موقع پر ہر مذہب والے، ہر دین والے، اسلام والے، دیگر دین کو ماننے والے، اسلام سے ہٹ کر جتنی بھی مذاہب ہیں، سب لوگ ایک بات پر اٹل ہیں کہ جس کے اندر جان ہے اسے ایک دن مرنا ہے۔ اللہ پر بھی نعوذ باللہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، دو ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ نبی پر اختلاف ہے، قرآن شریف پر اختلاف ہے، دین میں اختلاف ہے، شریعت میں اختلاف ہے، ہندو دھرم میں اختلاف ہے، عیسائی دھرم میں اختلاف ہے، یہودی دھرم میں اختلاف ہے۔ سب مذہب کے اندر، سب دھرم کے اندر، سب تہذیب و تمدن میں اختلاف بھرا پڑا ہے، لیکن ہر آدمی، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی دھرتی سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لیکن موت پر سب کو ایگری ہے۔ موت کو
موت پر سب اتفاق ہیں، سب متفق ہیں کہ ایک دن مرنا ہے۔ موت پر کسی کو اختلاف نہیں۔ قرآن پر اختلاف ہے، مذہب پر اختلاف ہے، دین پر اختلاف ہے، شریعت پر اختلاف ہے۔ بزرگوں دوستو، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی دو رائے نہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ شراب پینے والا ہو، چاہے وہ جوا کھیلنے والا ہو، اس کو بھی اگر آپ پوچھو گے مرنا ہے، وہ آنکھ بند کر کہے گا کہ ہاں مرنا ہے۔ جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر اللہ نے روح ڈال دی ہے، اسے ایک دن مرنا ہے۔ چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، مرنا اٹل حقیقت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے ہمیشہ جینا ہے۔ اللہ حی اور قیوم ہے، اللہ واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں، اللہ کے ذات کو ہمیشہ کے لیے بقا حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تمام شے کو، تمام انسان کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ بزرگوں دوستو، اسی لیے سب سے چالاک آدمی وہ ہے، سب سے ہوشیار آدمی وہ ہے، سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم بند کمرے میں داخل ہو جاؤ، تم شیش محل کے اندر داخل ہو جاؤ، تم کاچ کے گھر میں داخل ہو جاؤ، تمہارے موت کا وقت اگر آ جائے تو اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ کے روح کو کھینچ لیں گے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ جائے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہونے کا، نہ ایک سیکنڈ پیچھے، فوری طور پر حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس آدمی کے پاس پہنچ جائیں گے جس کا دانہ ختم ہو جائے گا، جس کا پانی ختم ہو جائے گا، جس کا سانس ختم ہو جائے گا، جس کا ہوا لینا ختم ہو جائے گا، اس کا آخری وقت ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا ہوں، متعین کر دیا ہوں، انہیں انتخاب کر دیا ہوں، اور جائیں گے اور اس کے روح کو نکال لیں گے۔ اور اس موت کے سلسلے میں کوئی سسٹم نہیں، کوئی طور و طریقہ نہیں، کوئی ترتیب نہیں۔ باپ بیٹھا ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کو اللہ لے لے تو اللہ کے پیارا ہو جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، ماں بیٹھی ہے، بیٹی چلی جا رہی ہے، بوڑھا دادا بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کو اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی ترتیب نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے ہم ہر کام کے لیے ترتیب اپناتے ہیں، سلیقہ اپناتے ہیں، طریقہ اپناتے ہیں، لیکن موت کے سلسلے میں اللہ کا ارشاد ہے، جس کا وقت ہو جاتا ہے، جس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، جس کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر ہی آ کر رہے گا۔ ایک دانہ اگر آپ کے زندگی میں آپ کے مقدر کا روزی باقی ہے تو آپ کو موت نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہمارا اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت کے شکل میں عزت اور عزت کے شکل میں ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اللہ کے
اوپر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کے شریعت پر ایمان لائے، اللہ کے احکامات پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور اچھی بری تقدیر پر بھی ہم ایمان لائے ہیں۔ اس لیے کوئی حالات اگر ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ آزمائش ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس میں پیر پھسلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے وقت پر، ایسے حالات پر اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ نے ہی تو ہمیں عزت بھی دیتے ہیں اور ذلت سے بھی نوازتے ہیں، آپ ہی بیماری دیتے ہیں اور شفا بھی آپ دیتے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، اگر کوئی حالات پیش آ جاتا ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، توبہ طائف کرنی ہے، نمازوں کے لیے اپنے سر کو خم کرنا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں جا کر عاجزی انکساری کے ساتھ، آہوازاری کے ساتھ، گریہ گزاری کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ پھر انشاءاللہ زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کل مرنا ہے، مجھے پرسوں مرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کی علم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معلوم نہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آئندہ کل کیا ہوگا، ماذا تکسب غدا، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا علم قیامت کب ہوگا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ تم بند کمرے میں بھی اگر داخل ہو، شیش محل میں اگر آپ داخل ہو، اور اگر آپ یہ چاہو کہ مجھے موت نہ آئے، میں موت کا تلخ گھونٹ نہیں پینا چاہتا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے مقررہ وقت پر آپ تک پہنچ کر روح قبض کر لیں گے۔ اسی لیے آپ اور ہم ہمیشہ تیار رہیں کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو، اور اللہ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک ہمارا آب و دانہ ختم نہ ہو جائے، جب تک ہمارا دانہ پانی ختم نہ ہو جائے۔ ہمارے درمیان چند دنوں پہلے ہمارے عارف بھائی کے والدہ محترمہ حیات سے تھیں، اور چند دنوں سے اللہ کی پیاری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث او صدقۃ جاریہ۔ مرنے والا اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال والا دفتر بند ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ حج نہیں کر سکتا، وہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، اس کے اعمال کے دفتر بند ہو جاتے ہیں، اعمال کے دفتر کو اللہ بند کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن حدیث پاک میں آتا ہے، او صدقۃ جاریہ، ان کے نام سے ان کے ورثہ، ان کے اولاد، ان کے ماتحت رہنے والے بچے اگر ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، کہیں کنواں کھودوا دیے، کہیں بورویل بیٹھا دیے، کہیں پائپ کھودوا دیے، عامت المسلمین کے لیے سہولت کے لیے راستہ تیار کر دیے، راستہ ہموار کر دیے، یہ سب صدقۃ الجاریہ ہے۔ علماء کرام مدرسے کے بچے کو صدقے کے طور پر ثواب کے نیت سے کچھ دے دیے، کچھ کھلا دیے، مدرسے کے بچوں کو دعوت کر کے کھلا دیے، یا مدرسے میں کچھ ساز و سامان دے دیے، مدرسے کا تعمیری کام چلے اس میں آپ حصہ لے لیے، یہ سارے کا سارا صدقہ جاریہ ہے۔
اس میں اگر آپ حصہ لیں گے، اس میں اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی مرحومہ کو اس کا پورا پورا ثواب ملے گا، ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کسی کے چھت کی ڈھلائی ہے، مسجد کے چھت کی ڈھلائی ہے، آپ اس میں سیمنٹ دے دیں، آپ اس میں رقم لگا دیں، آپ اس میں گوڑی دے دیں، آپ اس کی ضروریات کو اپنے اوپر لے لیں، ذمہ داری لے لیں، ایسا کام اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، مرحومہ کو ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ پائپ سے پانی لوگ پیتے رہیں گے، جب تک قال اللہ قال الرسول کے چھت کے نیچے تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک اس مرحومہ تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کہ نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن سے آپ کو لگاؤ ہے، قرآن سے آپ کو انسیت ہے، مسلمان کا بچہ آنکھ مل کے صبح اٹھے تو اسے نماز پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اس سے آدمی کے دن بھر کے پریشانی، دن بھر کے مصیبتوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ قرآن سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جب صبح وہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دن بھر کے سارے پریشانیوں کو اللہ حل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور ایسے مسلمانوں پر، ایسے قرآن پڑھنے والے بچوں پر، ایسے نوجوانوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، ایمان سے ہمارا وابستگی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ 1 صفحہ ہی صحیح، 5 آیت ہی صحیح قرآن کی تلاوت ضرور کریں۔ اسی لیے ضروری ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد بہت سارے علماء موجود ہیں، ان کا خطاب ہوگا، اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔